حقوق العباد کا معاملہ یہ بہت نازک معاملہ ہے عزیزان محترم، یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے۔ حقوق العباد کا ہمیں ہر وقت خیال رکھنا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کو آزمائش نہ ہو، میری وجہ سے کسی کو پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اس حقوق العباد کے حوالے سے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بہت خیال رکھا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز آن ہز ڈیتھ بیڈ۔ جب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے تو آپ نے سب کو بلایا، اور جب سب کو بلا کر اکٹھا کر لیا، ہی پروکلیمڈ، تو آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے سب کو جمع کر کے فرمایا، اف آئی اوڈ سم تھنگ ٹو اینی ون، کہ اگر میں نے کسی کا بھی کچھ بھی دینا ہو، کوئی قرض وغیرہ دینا ہو، کسی کا بھی کچھ بھی دینا ہو، اور اف آئی رانگڈ اینی پرسن، یا میں نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہو، ناانصافی کی ہو کسی کے ساتھ، اینڈ اف آئی ڈیمیجڈ اینی ونس پراپرٹی اور آنر، یا میں نے کسی کو پراپرٹی کو، کسی کی جائیداد کو، یا کسی کی عزت کو میں نے ڈیمیج کیا ہو، نقصان پہنچایا ہو، تو فرمایا مائی پرسن، میں بذات خود، مائی آنر، میری عزت، اینڈ مائی پراپرٹی، اور میری جائیداد آر ہیئر، وہ سب یہاں موجود ہیں۔ ہی may ٹیک ریونج آن می، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، مجھ سے انتقام لے سکتا ہے، ان دس ورلڈ، اسی دنیا میں وہ مجھ سے انتقام لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جن کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی وجہ سے کسی کو پریشانی کا سامنا ہوا ہوگا، وہ فرما رہے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم دن ہم گزارتے ہیں، کتنے مسلمانوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور ہم خود پہ غور کریں کہ ہماری وجہ سے کوئی خوش ہوتا ہے یا کسی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسول کریم فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کا کچھ بھی دینا ہو، یا میں نے کسی کی پراپرٹی کو ڈیمیج کیا ہو، یا اس کی عزت کو میں نے نقصان پہنچایا ہو، تو میں موجود ہوں، میری جائیداد بھی موجود ہے، میری عزت بھی موجود ہے، وہ مجھ سے اسی دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے۔ There was complete silence، مکمل خاموشی چھا گئی۔ Only one person demanded few dirhams، صرف ایک شخص نے کچھ درہموں کا مطالبہ کیا، which were paid to him، جو اسے ادا کر دیے گئے۔ صرف کچھ درہموں کا اس نے مطالبہ کیا جو اسے ادا بھی کر دیے گئے تھے۔ اور آج ہم ہیں، خود پہ غور کریں کہ ہم لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ جما لیتے ہیں، ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، انہیں ٹارچر کرتے ہیں، انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری وجہ سے۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ بہت سینسیٹیو ہے۔ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو ٹارچر کیا، جس نے کسی مسلمان کو تنگ کیا، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی، فقد آذانی، بس اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی، فقد آذى اللہ، بس اس نے اللہ کو اذیت دی۔ دیکھیں یہ معاملہ معاذ اللہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ اور حقوق العباد، اگر کوئی حقوق اللہ تلف کرتا ہے، اللہ کے حقوق کو تلف کرتا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف بھی فرما دے گا۔ لیکن حقوق العباد اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ معاف نہیں کر دیتا۔ تو ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ہم کوشش کریں کہ اگر میری وجہ سے کسی کو خوشی نہیں ہو سکتی، میں اپنی وجہ سے کسی کو خوش نہیں کر سکتا، تو کم از کم میری وجہ سے کوئی ناراض بھی نہ ہو، میری وجہ سے کسی کو پریشانی کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔